16 سینچری میں ہی کولونیلزم کا آغاز ہو چکا تھا اور پھر یوروپینز نے دیکھا مڈل ایسٹ کو. گلیپولی میں ایلائز کو زبردست شکست تھی، مگر پھر 1916 میں عربوں نے اوٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی. میں عرب سب سے بڑے غدار تھے. Israel has begun its ground offensive into the south. Ever let their country down. Never. This is now a full Israeli invasion into Lebanon. Syrians are back on the streets. میں کویت پر اپنا کلیم کر کے صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا اور اس بار پورے سینائی پیننسولا اور سیریا میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا. A rise in fuel prices on top of an already collapsed economy. کے بجائے اسلامک ایران بن چکا تھا. صدام حسین نے اسرائیل کے کیپٹل تل اویو پر 48 سے زیادہ اسکرٹ میزائل داغ دیے. And today there was a political earthquake in the streets of Syria against his government. حزب اللہ پہلے بھی اسرائیل کو شکست دے چکا ہے. دوستو، اگر کسی تالاب میں 2 مچھلیاں لڑ رہی ہے تو ضرور اس تالاب کے پاس سے کوئی انگریز گزرا ہوگا، اور ہندوستان کی طرح ایک تالاب ہے مڈل ایسٹ، جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز ویسٹ ہو چکے ہیں، مگر جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. مڈل ایسٹ، جنگ اور تیل. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي اخوها شخصيا 100%. الله يعطيك. حوثیز نے آدھے یمن پر قبضہ کر لیا ہے. دوسری طرف عراق اور سیریا Syrians are back on the streets, driven by a rise in fuel prices on top of an already collapsed economy. And today there was a political earthquake in the streets of Syria against his government. میں ISIS اسلامک اسٹیٹ عراق سیریا یعنی داعش بیٹا ہے، اور انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا اور نیٹو فورسز. Americans have never let their country down. Never. The national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. تو دوسری طرف پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ. Condemn all terrorism in Hebrew, in English, We in condemn Arabic. the killing of all innocent civilians, including Palestinian civilians. اور ایران نے 300 سے زیادہ میزائل اسرائیل پر داغ دیے. سب سے اب سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ مڈل ایسٹ میں کتنی انسٹیبلٹی ہے. Israel has begun its ground offensive into the south. A short while ago, Israeli forces fired flares into the night sky amid heavy shelling. Israeli soldiers and military vehicles have been amassing along the border over the past several hours. Flares are commonly used to signal troops on the ground and light their path. اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں جانا ہوگا. مڈل ایسٹ پر 600 سال تک اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ نے راج کیا. 1299 میں ارطغرل کے بیٹے عثمان نے یعنی عثمان I نے اوٹومن امپائر کو بنایا، اور پھر اس کے بعد 1453 میں محمد II نے کانسٹینٹینوپل یعنی استنبول فتح کیا اور اسے اپنا کیپٹل بنایا. اس کے بعد 1517 میں یوز سلیم خان نے مڈل ایسٹ کو فتح کیا، اور پھر اوٹومن امپائر اوٹومن کیلیفیٹ بن گیا. مکہ اور مدینہ کو کانکر کرنے کے بعد 1520 سے 1566 کے درمیان سلیمان دی گریٹ نے حکومت کی، اور اسی نے ہی اوٹومن امپائر کو اپنی پیک پر پہنچایا. اور اس کے بعد باری آئی عبدالحمید II کی، جس نے پھر یہودیوں سے مقابلہ کیا. 1896 میں زائونزم موومنٹ کے بانی تھیوڈور ہرزل اوٹومن دربار میں پیش ہوئے اور سلطان عبدالحمید II سے درخواست کی کہ وہ انہیں فلسطین میں جگہ دے تاکہ وہ وہاں یہودیوں کو بچا سکے، مگر سلطان نے اس کے آفر کو ریجیکٹ کر دیا. مگر 16 سینچری میں ہی کولونیلزم کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر
یورپینز نے دیکھا مڈل ایسٹ کو. 1820 میں UAE، 1839 میں یمن اور 1881 کو ایجپٹ کو بنایا گیا برٹش کے دوارا انہیں علاقوں کو اپنا پروٹیکٹریٹ. اب برٹش اور فرینچ اور دوسرے کولونائزرز اوٹومن امپائر کو اوائڈ کر کے ایشیا میں اپنی کالونیز تک پہنچ سکتے تھے، جو ان کے لیے بہت بڑی جیت تھی. مگر اوٹومن امپائر کو ان کی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی. اس لیے 1914 میں اوٹومن امپائر نے ایلائز کے خلاف جنگ شروع کر دی. پہلے تو گلیپولی میں ایلائز کو زبردست شکست دی، مگر پھر 1916 میں عربوں نے اوٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی. ورلڈ وار 1 میں عرب سب سے بڑے غدار تھے اور پھر انہی کی وجہ سے اوٹومن امپائر ٹوٹ گیا تھا. عربز اور برٹشرز کے درمیان ہوا میک مہون حسین کرسپونڈنس، جس کے تحت عربوں کو اپنی زمین پر ملک بنانے کی اجازت دے دی جائے گی. تو دوسری طرف یہودیوں کے ساتھ ہوا بیلفور ڈکلیریشن، جس کے تحت اب فلسطین میں اسرائیلی اپنا وطن بنا سکتے ہیں. اور پھر ورلڈ وار 1 کے دوران ہوا سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ، جس کے تحت مڈل ایسٹ کی بارڈرز کو ڈیسائیڈ کیا گیا، اور مڈل ایسٹ کی ان موجودہ بارڈرز کو ہی برٹش ڈپلومیٹ سائکس اور فرینچ ڈپلومیٹ پیکوٹ نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا. اس کے علاوہ برٹشرز کو مڈل ایسٹ سے تیل بھی چاہیے تھا. 1908 میں سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں ایران میں تیل ڈسکور ہوا تھا، مگر وہ بہت کم تھا. برٹش امپائر کی 80% تیل کی ضروریات امریکہ پوری کرتا تھا، مگر امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ولسن امپائرز کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف تھے. اس لیے برٹش امپائر امریکہ پر سے اپنی تیل کی ڈپینڈنسی کو ختم کرنا چاہتا تھا. 1919 میں ٹریٹی آف ورسائل ہوئی، جس کے تحت جرمنی پر بہت زیادہ جرمانے لگائے گئے اور جرمنی بھاری قرضوں میں ڈوب گیا. دوسری طرف ترکوں کے ساتھ سیورس ٹریٹی کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ترکوں نے اسے نامنظور قرار دے دیا اور جنگ شروع کر دی ایلائز کے خلاف. 1923 تک مصطفیٰ کمال اتا ترک کی لیڈرشپ میں ترک قوم لڑتی رہی ایلائز کے خلاف اور انہیں ترکی سے گدیڑ دیا. پھر ایلائز نے ترکوں کے ساتھ ٹریٹی آف لوزائن سائن کی، جس میں ٹرکی کے بارڈرز کو ڈیسائیڈ کیا گیا اور ایلائز فوجیں نکل گئی ترکی سے. تو دوسری طرف موصل، بغداد اور بصرہ انہیں ملا کر ماڈرن ڈے عراق بنایا گیا، جبکہ کویت کو اس سے الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 1990 میں کویت پر اپنا کلیم کر کے صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا. اور موصل میں کرد رہتے تھے، بغداد میں سنی مسلمز جبکہ بصرہ میں شیعہ مسلمز. جب کردز نے ریولٹ کیا تو صدام حسین نے انہیں بہت بیڈلی ٹریٹ کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ سیریا کو بھی بنایا گیا، یعنی شام کو. 1938 کو ٹرکش گورنمنٹ نے انطاکیہ کے حصے پر اپنا کلیم کر دیا، جس کی وجہ سے فرینچ گورنمنٹ کو انطاکیہ ترکی کو دینا پڑا. وجہ یہ تھی کہ کہیں ترکی بھی پہلی طرح جرمنی کا ساتھ نہ دے دے، جس کی وجہ سے آج تک سیریا اور ٹرکی کی گورنمنٹ ایک دوسرے کو ناپسند کرتی ہے. اس کے علاوہ ٹرکی نے دریائے فرات اور دریائے دجلہ یعنی یوفریٹس اور ٹگریس ریورز پر بہت سے ڈیمز بھی بنائے، جس کی وجہ سے عراق اور سیریا اور ٹرکی کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں. 1947 کو پیلسٹائن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. 12 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین کی 38% زمین دے دی گئی، جبکہ صرف 5 لاکھ یہودوں کو فلسطین کی 62% زمین دے دی گئی، جس کی وجہ سے 1948 کی اسرائیل عرب وار ہوئی، مگر اس میں عربوں کو سخت شکست اٹھانی. اس کے علاوہ 1956 میں ایجپٹ کے نیشنلسٹ پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے سوئس کنال پر اسوان ڈیم بنانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اسرائیل، برٹن اور فرانس نے ایجپٹ پر حملہ کر دیا، مگر امریکہ کی مدد سے اس نے ان تینوں کو شکست دے دی اور جمال عبد الناصر نے سینائی پیننسولا کو واپس لے لیا اسرائیل سے. 1956 کی اسرائیل عرب جنگ کی جیتنے سے عرب بہت خوش تھے جمال عبد الناصر سے، اور وہ بھی جمال عبد الناصر کے اس نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کو ماننے لگے. مگر 1967 میں اسرائیل نے
پھر سے ایجپٹ پر حملہ کر دیا اور اس بار پورے سینائی پیننسولا اور سیریا میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ صحرائی سینائی اور گولان کی پہاڑیوں کو واپس لینے کے لیے مصر کے پریزیڈنٹ انور سادات اور سیریا کے پریزیڈنٹ حفیظ الاسد نے کوشش کی اور اسرائیل پر حملہ کر دیا، مگر وہ اپنے علاقے واپس نہ لے سکے۔ 1980 میں انور سادات نے عرب دنیا کو اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، جس کی وجہ سے 1981 میں اس کی ہتیا کر دی گئی۔ 1948، 1956، 1967 اور 1973 ان اسرائیل عرب وارز میں بہت سے فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ لبنان میں 80% کرسچنز رہتے تھے، تو فلسطین کی 7 لاکھ آبادی کے لوگ لبنان جا کر شفٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے 1975 سے 1990 کے درمیان لبنان سول وار ہوئی، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، اور اسرائیل نے بھی کئی بار لبنان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اس ریجین میں کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ 1979 میں ایران ایک بار پھر اسلام کی طرف لایا گیا آیت اللہ خمینی کے دوارا۔ اب ایران سیکولر ایران کے بجائے اسلامک ایران بن چکا تھا اور اب سب کچھ بدل چکا تھا، مگر صدام حسین کو ان کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا، اور صدام حسین کے بیک تھے امریکہ اور عرب فورسز، تاکہ ایران میں اسلامک ریولوشن کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کی نظر ایران کے صوبے خوزستان پر تھی، جو تیل سے بہت زیادہ مالا مال تھا، اور اس کے علاوہ شط العرب پر بھی صدام حسین کی نظر تھی، اور صدام حسین کو ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ عراق کے زیادہ تر تیل کے ذخائر شیعہ ایریاز میں تھے، مطلب وہاں شیعہ آباد تھے، تو صدام حسین کو خطرہ تھا کہ کہیں شیعہ اس کے خلاف بغاوت یعنی ریوولٹ نہ کر دے۔ اس کے علاوہ 1986 سے 1989 کے درمیان کردش باغیوں نے ریوولٹ کیا، جسے صدام حسین نے بہت بیڈلی کرش کیا، اور 1,80,000 سے زیادہ کردش مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ سب ہوا ایران عراق وار کے دوران۔ اس 8 سالہ جنگ میں صدام حسین ایران سے 1 انچ زمین بھی نہ لے پایا، اور پھر اس کے بعد عراق بھاری قرضوں میں ڈوب چکا تھا، سوسائٹی میں ٹینشنز اپنی پیک پر تھے۔ ایران عراق وار کے بعد جب عراق پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکا تھا تو سعودی عربیہ اور کویت اب عراق سے اپنا قرضہ واپس لینا چاہتے تھے، مگر صدام حسین کے جیب خالی تھے، تو اسی لیے اس نے کویت پر حملہ کر دیا، مگر کویت کو بچانے کے لیے بہت جلد امریکن فورسز پہنچ گئی، اور امریکن فورسز کے ساتھ 39 ممالک کے کولیشن فورسز بھی تھے۔ ان 39 کولیشن فورسز میں مسلم فورسز بھی تھی، تو صدام حسین نے انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے اسرائیل کے کیپٹل تل اویو پر 48 سے زیادہ اسکرٹ میزائل داغ دیے، تاکہ اگر اسرائیل واپس ریٹیلیشن کرے گا اور عراق پر حملہ کرے گا تو ظاہر ہے مسلم فورسز پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ پھر یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہوگا، مگر اسرائیل نے ریٹیلیشن نہیں کی، اور اسی طرح صدام حسین کا پلان بالکل ناکام ہو گیا اور اسے کویت سے گدھیڑ دیا گیا۔ گلف وار پیس ایگریمنٹ پر ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ 7 جون 1981 کو اسرائیلی ایئر فورس نے عراق کے نیوکلیئر فیسلٹی پر حملہ کیا اور اسے پوری طرح برباد کر دیا گیا، جس کے بعد صدام حسین کا نیوکلیئر پاور بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ 1980 سے 2003 کے درمیان اپنی اس دور حکومت میں صدام حسین نے بہت سے ایگزیکیوشن، کلنگز، ڈسپیئرنس اور بہت کچھ کیا۔ اس کے علاوہ کرد پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، جس کی وجہ سے اسے کروتلیس ڈکٹیٹر اور دا بچر آف بغداد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2003 میں صدام حسین پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن رکھنے کا یعنی ایٹامک بم بنانے کے الزام میں امریکن فورسز نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ آسٹریلین، UK اور پولش فورسز بھی تھی، جس میں صدام حسین کو سخت شکست ہوئی اور 2006 اسے پھانسی دے دی گئی۔ زرقاوی نے ISI اسلامک اسٹیٹ عراق بنایا گیا،
جو بعد میں جا کر اسلامک اسٹیٹ عراق سیریا بن گیا، اور آج تک عراق اور سیریا میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ایک طرف ہوتیز ریڈ سی سے گزرنے والے شپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شپنگ لائن کا نظام خراب ہے، تو دوسری طرف عراق میں اسلامک اسٹیٹ عراق سیریا، جبکہ سیریا میں فری سیرین آرمی، اور اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ۔ Lebanese territory. An army statement said that this actually began a few hours ago after the approval from the political echelon within Israel. These are the meetings that we've been talking about over the last couple of hours that included the Israeli Prime Minister, his security cabinet, and then other security and defense officials. The army says that first, they launched these what they call targeted and precise raids based on intelligence to target Hezbollah posts and other military infrastructure in the border area. It does not say how deep they plan to push into Lebanese territory, but make no mistake, this is now a full Israeli invasion into Lebanon. اور فلسطین میں حماس آگے جا کر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ پہلے بھی اسرائیل کو شکست دے چکا ہے۔ مڈل ایسٹ کی ان حالات میں کولونائزرز کو تو ہاتھ ہی تھا، مگر مسلم کنٹریز کا بھی ان میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی پوری مڈل ایسٹ میں بہت سے اڈے ہیں، کویت، بحرین، UAE، قطر میں سینڈکوم ایٹسٹرا، ہر جگہ مڈل ایسٹ میں امریکہ بیٹا ہے اور اس کے الائز بھی۔ تو یہ تھی دوستوں مڈل ایسٹ پر ایک چھوٹی سی کہانی، امید ہے یہ آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔